جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ایک بحث تو چل پڑی ہے کہ کیا اچھا نہ ہوتا کہ ہمارے وزیر اعظم خود نیو یارک میں جنرل اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرتے، کیونکہ افغانستان کے بارے میں کافی ایک پیچیدہ صورتحال ہمارے لیے بن گئی ہے، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہمارے وزیر اعظم خود چلے جاتے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ UNGA کا جو سیشن ہے وہ ہر سال جو ستمبر کی دوسری منگل ہے وہ جس تاریخ کو بھی آئے وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک ہفتے کے بعد ہائی لیول سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اس سال دوسری جو منگل تھی وہ 14 ستمبر کو آئی، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد 21 ستمبر کو ہائی لیول سیگمنٹ شروع ہوا۔ ہائی لیول سیگمنٹ میں پہلے صدور، پھر وزیر اعظم، اور اس کے بعد پھر فارن منسٹر یا دوسرے منسٹر خطاب کرتے ہیں۔ تو اور UNGA سیشن میں کون پاکستان کے وفد کو لیڈ کرے گا، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی کافی عرصہ پہلے سے ہی پریپریشنز شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر وزارت خارجہ اہم ممالک میں جو ہمارے سفارت خانے ہیں ان کو لکھتا ہے کہ آپ بتائیے کہ اس دفعہ آپ کا جو میزبان ملک ہے اس کو کون، ان کی طرف سے ان کے وفد کو کون لیڈ کرے گا۔ تو پھر یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے، کیونکہ صرف خطاب کرنا تو نہیں ہوتا، خطاب کے علاوہ جو ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بائی لیٹرلز کس طرح اور کن کے ساتھ ہو سکتی ہیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ وجہ بنتی ہے۔ اور پھر کوئی اور خاص سائیڈ لائنز پہ کوئی ایسا کوئی فورم مل رہا ہو جس میں ہمارے وزیر اعظم کی شرکت ضروری ہو اور اس سے ہمارے کلاؤڈ بڑھے اور بہتر ہو۔ اس دفعہ ہم جانتے ہیں کہ صدر ٹریڈیشنلی پہلے برازیل خطاب کرتا ہے NGA سیشن سے، اس کے بعد پھر امریکہ کا صدر۔ تو ہمیں معلوم تھا کہ امریکہ کے صدر کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات اس وقت متوقع نہیں تھی یا پاسبل نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے جہاں تک میری معلومات ہیں نہ ہی ہم نے کوئی سجیشن پیش کی تھی اس ملاقات کے لیے، تو وہ ملاقات تو ہو نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد یہ بھی تھا کہ اور جو دوسرے اہم ممالک ہمارے لیے تھے، مثال کے طور پر چین ہے، ان کے صدر وہاں موجود نہیں تھے، نہ ہی وزیر اعظم موجود تھے۔ اس طرح ہی روس کے صدر نے تو خطاب بھی نہیں کیا، جا کے وہ خود آتے۔ پھر کنگ سلمان بھی نہیں تھے، نہ کراؤن پرنس تھے محمد بن سلمان، تو اور نہ ایران کے صدر وہاں تھے۔ تو بنتا نہیں تھا کہ ہمارے جو ہیں وزیر اعظم کی کوئی اچھی بائی لیٹرل ہو سکتی تھی۔ تو ایک تو یہ وجہ بنی کیونکہ کوئی بائی لیٹرل تھی نہیں کوئی خاص، تو کیا کرتے، ایک ہمارے ریجن سے صرف میرا خیال میں شیخ حسینہ ہی وہاں موجود تھیں، تو ان سے بھی ملاقات شاید اس وقت پاسبل نہیں تھی، یا صرف ان سے تو ملاقات کرنے نہیں جا سکتے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے، پہلے وزیر اعظم بھارت کے کانٹیکس میں بھی UNGA کا سیشن ہمارے لیے کچھ سال امپورٹنٹ رہا کچھ سالوں میں، اور وہاں سائیڈ لائنز پہ وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن اس بار وہ بھی ممکن نہیں تھا۔ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور کشمیر کو لے کر لگتا نہیں ہے کہ جو جمود ہے یہ ٹوٹنے والا ہے مستقبل قریب میں، تو وہ پرائم منسٹر مودی اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات بھی ممکن نہیں تھی، تو دیٹ واز آؤٹ آف کویسچن۔ تو بائی لیٹرل میں کوئی خاص اٹریکشن نہیں تھی وزیر اعظم کے لیے کہ وہ نیو یارک میں جاتے۔ دوسری طرف کوئی ایسا انٹرنیشنل فورم بھی نہیں تھا جو مل رہا ہوتا۔ G20 کی میٹنگ تھی، وہ فارن منسٹر لیول پہ تھی، اور پھر ویسے بھی ہم G20 کے ممبر نہیں ہیں، تو وہ کوئی ایسا انٹرنیشنل فورم بھی نہیں تھا جس میں ہمارے پرائم منسٹر نے کوئی کی نوٹ ایڈریس کرنا ہو یہاں، یا کوئی ان کی شرکت بڑی ضروری ہوتی، تو وہ بھی پاسبل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو بات انہوں نے کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی، پری ریکارڈڈ خطاب تھا وہ ہو گیا، تو کچھ لوز نہیں کیا پرائم منسٹر نے وہاں نہ جا کے میرے حساب سے، لیکن اپنا انہوں نے پری ریکارڈڈ خطاب کیا، اور اس میں بھرپور طریقے سے افغانستان اور کشمیر کے معاملے کو اٹھایا جو ہماری پوزیشن ہونی چاہیے تھی۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے وزیر اعظم کا خطاب تھا تو ہارڈلی لوگ وہاں موجود تھے. تو ایسا ہی ہوتا ہے, زیادہ تر جو ہے ہال خالی ہی ہوتا ہے. صرف امریکہ کے صدر کی تقریر لوگ سننے آتے ہیں, یا کچھ اہم ممالک, بڑے جو ممالک ہیں, مثال کے طور پر چین ہو گیا, اس قسم کی جب تو کچھ آپ کو موجودگی ملتی ہے جنرل اسمبلی کے ہال میں. بٹ ادروائز جو ریلیونٹ اگر پاکستان کے وزیر اعظم کا خطاب ہے تو آپ کو انڈیا یا ساؤتھ ایشیا کے ممالک کے ریپرزینٹیوز بیٹھے وہاں مل جائیں گے, اور وائس ورثہ. جب ایون پرائم منسٹر مودی نے بھی جب خطاب کیا تو آپ دیکھیے تو ہال میں کچھ خاص موجودگی لوگوں کی نہیں تھی. تو یہ ایک ٹریڈیشن ہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے ہال کچاکچ بھرا ہو, لیکن بہرحال تقریر لوگ سب سنتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں. اور پاکستان چونکہ ایک اہم ملک ہے تو لوگوں کا انٹرسٹ اس تقریر میں یقیناً ہوتا ہے. پھر ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا ہے دوستوں کہ وزراء چلے جاتے, وزیر اعظم چلے جاتے ہیں, صدور چلے جاتے ہیں اور ہفتہ دو ہفتے گزار لیتے ہیں نیو یارک میں, اور بے شمار خرچے. تو ایک لحاظ سے یہ بھی اچھا ہوا کہ جو وزیر اعظم کے ساتھ پروٹوکال ہوتا ہے, پھر اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو وہ بھی بچ گئے. چونکہ اگر چلے جاتے 4 دن 5 دن کے لیے بھی چلے جاتے تو اخراجات تو بہرحال ہوتے, اور صرف خطاب کرنے کے لیے جاتے تو کوئی فائدہ تھا نہیں. خطاب تو انہوں نے بہرحال پھر بھی کر ہی لیا, پری ریکارڈڈ ہی صحیح, نہیں خطاب تو ہوا. تو صرف اس کہ پریزنٹ جنرل اسمبلی کے پوڈیم سے بولنا ہے, تو اگر اس کے لیے جانا تھا تو وہ پہلی دفعہ پہلے جا چکے ہیں وزیر اعظم, کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر نہیں گئے تو انہوں نے صحیح فیصلہ کیا نہ جا کر, اور اسی طرح ہونا چاہیے, اپنی تیاری مکمل کرنی چاہیے. اور جو لگتا یہی ہے کہ صحیح فیصلہ ہوا. چلے بھی جاتے تو ملاقاتیں تو کوئی خاص ہو نہیں سکتی تھیں. باقی ہمارے وزیر خارجہ نے کچھ انٹرویوز بھی دیے, کونسلر فارن تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ انٹریکشن کیا, وچ واز گڈ. اور اس طرح ہی ہونا چاہیے. اور یہ بھی بعض اوقات اچھا ہوتا ہے کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو ہر جگہ ایکسپوز نہیں کرتے. تو دیٹ واز اگین آئی تھنک اگین اپروپریٹ ان مائی ویو. تو اگر ہمارے وزیر اعظم نہیں گئے تو کوئی برائی نہیں ہوئی, بلکہ سب معاملات ٹھیک ہو گئے, ایک لحاظ سے ٹھیک ہی فیصلہ ہوا. اور جو ہے I have no problem with that. Thank you very much. Allah Hafiz.